اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بستری کے دوران ایسا کون سا عمل ہوتا ہے، ایسا کون سا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ یا بچی اپنی ماں پر چلے جاتے ہیں یا اپنے باپ پر چلے جاتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت ان کی ماں کے ساتھ ملتی ہوتی ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت ان کے باپ کے ساتھ ملتی ہوتی ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ شکل و صورت تو نہیں ملتی لیکن ان کے اندر ان کی ماں والی عادتیں ہوتی ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت تو نہیں ملتی باپ کے ساتھ لیکن ان کی عادتیں ان کے باپ کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم بستری کے دوران ایسا کون سا کام یا کون سا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ یا بچی اپنے والدین پر چلے جاتے ہیں یا پھر والدین کی عادتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں؟ آسان انداز سے بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ بات تو یاد رکھ لیں آپ کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اس کی کائنات ہے، اس کی دنیا ہے، وہ اپنے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جس طرح تصرف کرنا چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے اللہ پاک کر سکتا ہے، کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ لیکن یہ ایک احتیاطی طور پر جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے یا ایک بات ہوتی ہے، جیسے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم بستری کرنے کا وہ طریقہ جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی آخر میں جا کے تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا، پہلے آپ یہ سمجھ لیں شکل والا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ایک نظام بنایا ہے مرد عورت کے باہمی تعلق کا، پھر عورت کی بچہ دانی کا جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے جس میں حمل ٹھہرتا ہے، قرار پاتا ہے، حمل جس میں ٹھہرتا ہے اور پھر اس کے بعد بچہ بننا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ سمجھیں تو یوں ہے کہ جیسے مرد عورت باہمی تعلق جب قائم کریں تو اس وقت اگر عورت کا مادہ غالب ہو، یعنی مرد کے مادے پر عورت کا مادہ غالب آ جائے، اور وہ ایسی صورت میں عورت کی بچے دانی کو آپ اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو دائیں طرف اگر قرار پا جائے، دائیں طرف ٹھہر جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور عورت کا مادہ اگر غالب تھا تو وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، تو اس میں عادتیں یا تو اپنی ماں والی ہوں گی یا پھر اس کی شکل و صورت اپنی ماں کے ساتھ زیادہ ملتی ہوگی، میچ ہوتی ہوگی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دائیں طرف ہی عمل ٹھہرے، بچے دانی کو جیسے میں نے بولا کہ دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، تو اگر دائیں طرف ہی حمل قرار پاتا ہے، دائیں طرف ہی حمل ٹھہرتا ہے لیکن مرد کا مادہ غالب ہو، زیادہ ہو، یوں سمجھ لیں کہ زیادہ قوی ہو، مضبوط ہو، غالب مرد کا مادہ ہو، تو ایسی صورت میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی عادتیں یا تو اپنے باپ والی ہوں گی، یعنی باپ کی طرح کی ہوں گی، یعنی اس بچے کے اندر اپنے باپ کی عادتیں ہوں گی، یا پھر اس کی شکل و صورت اپنے باپ کے ساتھ تھوڑی میچ ہوتی ہوگی۔ دوسری بات ہو گئی۔ ایک بات یہ اس میں، تیسری بات یہ سمجھ لیں آپ کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ ہی غالب ہو اور عورت کو، جیسے میں نے بچے دانی کو کہا کہ آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں، تو اگر وہ بائیں جانب الٹی سائڈ پہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو ایسی صورت میں لڑکی پیدا ہوگی، اور اس میں مرد کا مادہ اگر غالب ہے تو اس کی یا تو بچی کی شکل و صورت اس کے باپ کے ساتھ ملتی ہوگی یا پھر اس کے اندر اس کے باپ والی عادتیں ہوں گی، نیچر اس کی اس طرح کی ہو سکتی ہے، عادتیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں، اور شکل و صورت باپ کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بائیں طرف ہی حمل قرار پاتا ہے، ٹھہرتا ہے، اور اس میں عورت کا مادہ غالب ہو، تو ایسی صورت میں پھر جو پیدا ہونے والی بچی ہوگی اس کے اندر اس کی ماں والی عادتیں ہو سکتی ہیں، اور یا پھر اس کی شکل و صورت اس کی ماں کے ساتھ زیادہ میچ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح ایک پورا، یوں آپ سمجھ لیں کہ تحقیقی ایک بات ہے یہ۔ باقی جس طرح میں نے پہلے شروع میں بات کہہ دی کہ اللہ پاک جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، جو کرتا ہے اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، جو اللہ پاک چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس کو چاہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہے تو اللہ پاک نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ تو وہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو یہ ایک تحقیقی بات ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیں۔ باقی اللہ پاک کی جو شان ہے، اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بائیں طرف ٹھہر جائے اور پھر بھی لڑکا پیدا ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دائیں طرف ٹھہر جائے اور لڑکی پیدا ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں بائیں والا کوئی سسٹم ہی نہ ہو اور اللہ پاک پھر بھی کسی کو اولاد عطا فرما دے، اور اگر کسی کا غالب بھی ہو پھر بھی اس کے اندر اس کی عادتیں نہ ہوں بلکہ دوسرے کی عادتیں ہوں، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو وہ اس کی شان ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یہ ایک صرف تحقیقی بات ہے۔ ساتھ میں نے جو بات ذکر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ایک احتیاطی صرف طریقہ ہے۔ اس بات کی وضاحت میں پہلے کر چکا کہ اللہ پاک جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو جیسے ایک تحقیق ہوتی ہے کسی بات کی، تو یہ بھی صرف ایک تحقیقی بات ہے۔ عمل کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے،
باقی ہوگا وہی جو اللہ پاک نے چاہنا ہے، لیکن احتیاطی طریقے پر بھی عمل کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، عمل کریں، اگر فائدہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی یہ خواہش ہو، ویسے تو بیٹی کی بھی بعض لوگ خواہش کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، بیٹے کی بھی خواہش کرتے ہیں، تو یہ ایک احتیاطی طریقہ ویسے ہی۔ اگر کسی کی خواہش یہ ہو کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، تو وہ جب باہمی تعلق میاں بیوی قائم کریں تو ان کو یہ چاہیے کہ بیوی کو 40 منٹ تک لٹائے رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹائے رکھیں، یعنی جیسے ہی باہمی تعلق قائم کریں، ہم بستری کریں تو بیوی کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا کہہ دیں، یا بیوی ہے تو وہ خود دائیں کروٹ پہ، رائٹ سائڈ پہ، سیدھی سائڈ پہ، یعنی سیدھی سائڈ نیچے کرنی ہے، رائٹ سائڈ نیچے اور بائیں سائڈ اوپر ہوگی، تو اس طرح کروٹ لے کے لیٹ جانا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو دائیں طرف اگر حمل ٹھہر جاتا ہے اس طرح، جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں بتایا کہ دائیں طرف اگر ٹھہر جاتا ہے اور مرد کا مادہ غالب ہو تو عادتیں یہ ہوں گی، اور دائیں طرف ٹھہرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، تو بالکل یہی بات آپ سمجھیں کہ باہمی تعلق قائم کرنے کے بعد ایک تو یہ بات ہے کہ 40 سے 45 منٹ تک لیٹے رہیں، دوسری یعنی عورت نے لیٹنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ دائیں کروٹ پہ لیٹیں۔ تو اگر دائیں طرف قرار حمل پا جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ لڑکی پیدا ہو تو باہمی تعلق قائم کرنے کے بعد 40 سے 45 منٹ تک لیٹی رہے بیوی یعنی عورت، اور بائیں کروٹ پہ الٹی سائڈ پہ لیٹ جائے، تو اگر بائیں طرف حمل قرار پا جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ باقی وہی بات جو میں نے پہلے بھی بتا دی کہ یہ صرف ایک احتیاطی طریقہ ہے، عمل کریں، فائدہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر عمل کر بھی لیں تو کوئی فائدہ اگر کسی کو بالفرض نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ پاک جو چاہے گا وہ عطا فرمائے گا، تو پھر بھی اگر اس پہ عمل کر لیا تو کوئی آپ کا نقصان بھی نہیں ہونے لگا نا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، صرف ایک احتیاطی طریقہ ہے، نہ تو پیسوں کا نقصان ہوگا، نہ کسی اور چیز کا نقصان ہوگا، نہ کوئی جسمانی معاذ اللہ بیماری یا اس طرح کا مسئلہ بن سکتا، کچھ بھی نہیں نہ ہوگا، ایک احتیاطی طریقہ ہے، عمل کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو اگر کوئی میری بات سے متفق نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی اس کی مرضی ہے، لیکن اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ لازمی ہوگا۔